نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اوصاني خليلي بثلاث صيام 3 ايام من كل شهر وركعتي الضحى واوتر قبل ان انام۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1981 نمبر پہ اور صحیح مسلم میں 721 نمبر پہ حدیث ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے دوست حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی 3 چیزوں کی۔ پہلی بات صیام 3 ایام من کل شہر، ہر مہینے 3 روزے رکھوں، اور یہ وہ روزے ہیں جنہیں ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے۔ حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ بھی ہے، آپ کا ذاتی عمل بھی ہے۔ اور یہ یاد رہے میرے سامعین و ناظرین کے لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی فضیلت کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، صرف 1 دن کا، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ کریم اس کے 1 روزے کی وجہ سے اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت سے جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے۔ تو پہلی بات یہ کی آپ نے کہ آپ کو وصیت کی گئی کہ ہر مہینے 3 روزے رکھوں۔ دوسری وصیت کی رکعتي الضحى، چاشت کی 2 رکعتیں، جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسی رکھتے ہیں جو دنیا اور آخرت سے بہتر ہیں، جو دنیا میں ہر چیز سے بہتر ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری حدیث آپ نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ابن آدم ارکع لی 4 رکعات، آپ میرے لیے 4 رکعتیں ایک دن میں پڑھیں، اکفک کل یوم، میں سارا دن آپ کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اور تیسری بات جو اس حدیث میں وصیت کی گئی، وَأُوتِرْ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، سونے سے پہلے وطر ضرور پڑھ لیا کروں۔ اور یاد رہے تہجد کی فضیلت اپنی جگہ پہ موجود، قیام اللیل کی فضیلت اپنی جگہ پہ موجود۔ رات سونے سے قبل، یعنی جو رات کے مختلف حصے ہیں اس میں وطر پڑھ کے سونا، اور اس خیال سے، اس تصور کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ صبح شاید لیٹ نائٹ مجھے جاگنا آئے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے تاکہ مسئلہ پورا سمجھ آئے کہ رات کو وطر پڑھ کے سویا جائے، اس خدشے کی بنا پہ کہیں رات یہ نہ ہو جاگنا آئے تہجد رہ جائے۔ یا یہ دوسری کیفیت یہ ہے کہ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل القیام الی اللہ قیام داود، بہترین قیام حضرت داود علیہ السلام کا تھا۔ تو اس میں یہ یاد رہے کہ رات کا آخری پہر جو ہے اس میں وطر پڑھا جائے، تہجد پڑھی جائے، وطر پڑھے جائیں، اور اس کے بعد سو لیا جائے۔ تو یہ تینوں وصیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو کی، 1 مہینے میں 3 روزے، چاشت کی 2 رکعتیں، اور سونے سے قبل وطر کا اہتمام کرنا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔